تہجد کا جو ٹائم ہے یہ کس وقت سے کس وقت تک ہے؟ اور کیا جو تہجد کا ٹائم ہے وہ 12 بجے کے بعد کا ہے؟ اور تہجد کے ٹائم میں نوافل سے پہلے ہی وتر پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد بھی تہجد کی نماز کے بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ صبح صادق کی طلوع یعنی فجر کا جو وقت جیسے روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، جو روزے کا وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے معنوں میں بولے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں طلوع صبح صادق کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو لے، ٹھیک ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی اگر اس کو جھونکا آ گیا تو بھی سونے کی شرط پوری ہو جائے گی، تو اس وقت سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور اس تمام وقت کے درمیان تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے۔ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتی اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی۔ پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا۔ کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں۔ بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ۔ بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے، روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں کیا؟ تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے، سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی، اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج۔ پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ۔ مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا، یہ بھی کر سکتا ہوں، سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں۔ اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کریں۔ ہاں علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا تہجد کی نماز کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو اہم لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1 سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، نمبر 2 اشراق کی نماز، اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے۔ تو ویسے افضل یہ ہے کہ وتر آخری پیر پڑھے جائیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام آخری پیر میں اٹھ کے وتر پڑھتے تھے۔ البتہ ترمذی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آخری، یعنی دین میں آسانی ہے۔ وتر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130، اس میں میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے۔ تہجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 1724 حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کے آدھا۔ اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک صحابی آئے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، آپ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ ساری کٹھی حدیث ہیں 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں۔ اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ایک مشکل کام ہے، تو جب تم وتر پڑھ لو نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو، اس کے بعد اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو میں اس میں تہجد یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب، ویسے تو تہجد کی نماز، وتر کی نماز، تراویح یہ ایک ہی ہے، یعنی رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا۔ اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا، اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جو وطروں کے بعد والے 2 نفل تھے, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پہر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پہر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا. تو تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے, علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے. پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے. یہ فقہ حنفی میں باقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وطر پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے, تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے, اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا, بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی. صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اس میں اور کئی تفاصیل ہیں. مسئلہ 130 ہے میرا نماز وطر کے اوپر 2 گھنٹے کا, وہ آپ دیکھیں. جسن کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو